اور یہ اعزاز اور یہ تقریم ہمارے حصے میں آئی۔ اور ماہ صیام رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے اور جو قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا اللہ کے محبوب کے ساتھ اس کا دور حضرت جبریل کرتے ہیں۔ آج حفاظ دور کرتے ہیں، آج ہم نے سنا اور اس کی مختصر خلاصے کی صورت آپ کے سامنے رکھنے کی آرزو ہے، اور یہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی پرخلوص محبت سے، آپ کے پیار سے ممکن ہوا ہے۔ اور یہ دعا بھی کیجیے گا، اور میری زندگی کی بہت بڑی آرزو بھی ہے کہ اللہ مجھے یہ نصیب فرمائے کہ میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت پاؤں۔ پھر اس سے اور بھی راہیں کھلیں گی تو اللہ مجھے اس کتاب کی خدمت کی مزید توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ میرے دل میں اس کتاب کی خدمت کی بہت آرزویں ہیں، بہت منصوبہ جات ہیں، اور بس اپنی کمزوری کو، کوتا علمی کو، قدیم الفرصتی کو، اور اپنی صحت اور طبیعت کی ناہمواری کو بہانہ بنا لیتا ہوں اور وہ کر نہیں پاتا، لیکن اللہ اگر چاہے گا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ توفیقات نصیب فرمائے، کیونکہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو سورہ الفاتحہ سے آج آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سماعت کی، اور یہ وہ صورت ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وکالتاً تلاوت کرتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ جل شانہ کی حمد بیان فرمائی گئی ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اس دن کا مالک ہے جو 50,000 سال پر مشتمل ہوگا، اور اس میں بندے اپنے رب سے عہد کرتے ہیں کہ ہم مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں، اور ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، اور اس تمہید کے ساتھ بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ مالک ہمیں سیدھی راہ پہ قائم فرما، مستقیم راہوں کا مسافر رکھنا، اور سیدھی راہوں پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ اور پھر اس کے بعد وہ راستہ دکھا بھی دیا، اس راستے پر چلنے کا سلیقہ بھی سکھایا، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، نہ کہ دھتکارے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ، اللہ کے قہر و غضب اور اس کی ناراضگی کے جو سزاوار ہیں وہ لوگ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں اور اس کی عنایتوں اور اس کے انعامات کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس صورت کے عنوان کو اگر پھیلایا جائے تو اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن چونکہ خلاصہ ہے اور خلاصہ بھی حق ادا نہیں کر پائے گا، پھر سورہ البقرہ سے آج کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور یہ قرآن مجید کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے، جو 40 رکوعات پر مشتمل ہے۔ مدینہ المنورہ میں حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی، اور اس صورت میں کتاب رحمت قرآن مجید کے لاریب ہونے کو بیان فرمایا گیا، اور اس کتاب کو سراپا ہدایت ہونا ذکر فرمایا گیا، اور پھر اس کتاب کی برکتیں اور اس کتاب کی رحمتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اور یہ سراسر ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اگرچہ یہ ہدی للناس بھی ہے، لیکن اس سے فائدہ، نفع اور برکت اہل تقویٰ ہی حاصل کر پاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور 5 گانہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، راہ خدا میں اپنا مال لٹاتے ہیں۔ حقیقت میں یہی فالح لوگ ہیں، کامیاب اور بامراد انہی لوگوں کو کہا گیا ہے۔
اس کے بعد 2 آیات کے اندر کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، لہٰذا قرآن کے اترنے کے باوجود بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکی۔ ان کی آنکھوں کے آگے بھی پردے ہیں اور ان کی کانوں کی سماعتیں بھی قرآن کی ان تعلیمات کو قبول اور ان کو حاصل کرنے سے معلوم ہے، اور یہ بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ پھر مسلسل 13 آیات کے اندر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ منافقین کا ذکر اتنا طویل کیوں کیا؟ اس لیے کہ منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس کی اچھی طرح سے پہچان ہو جائے، اس کی اچھی طرح سے معرفت حاصل کر لی جائے، اور اس لیے بھی کہ ہم اپنے اندر بھی اتر کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی روش پیدا تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسی خصلت اور کوئی ایسی عادت تو پیدا نہیں ہو رہی تاکہ اپنے دامن کو وفاق سے محفوظ فرما لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں، اور اپنے شر و فساد کو اور اپنی کرتوتوں کو، اپنے نامناسب کاموں کو وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں، جبکہ وہ اصلاح نہیں ہے بلکہ وہ سراسر فساد ہے۔ فساد کو اصلاح کہنے سے وہ اصلاح ہو نہیں جاتی۔ تو منافقین کا یہ طریقہ رہا۔ پھر منافقین کی مختلف قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ ایک وہ ہیں کہ جو چند قدم چلتے ہیں، ہدایت دیکھتے ہیں، ان کے دل میں آتا ہے لیکن پھر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے، اور ایک وہ بد نصیب ہیں جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر اور جن کی سوچوں پر، جن کے خیالوں پر ہر طرح سے وہ کچھ سچائی نہیں دیتا، اور وہ اس نفاق کے اندر ہی اپنی زندگی کی